وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یہ چل رہی ہے انفاق سیریز، جلدی ہی انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کس طرح کا مال خرچ کرنا، کس نیت سے خرچ کرنا، اس پر لگاتار تبصرہ چل رہا ہے۔ آخر میں کن لوگوں پر یہ مال خرچ کیا جائے اس کا ذکر آئے گا۔ فرمایا وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقتن، کوئی خیرات، فرمایا جو بھی تم کسی قسم کا جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرن، کوئی نظر، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ، یعلم، جانتا ہے اس کو۔ دیکھیے نظر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ وعدہ کرے اللہ سے کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں اس کے بدلے فلاں فلاں عبادت کروں گا، یا اتنا صدقہ دوں گا، اتنی خیرات کروں گا، یہ نظر ماننا کہلاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی معاملے میں نظر مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ معاملہ حل کر دیا، تو اب اس شخص کو وہ نظر پوری کرنا ضروری ہے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ اگرچہ اسلام نے نظر ماننے کو بہت مستحسن عمل قرار نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر ماننے کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ نظر کوئی چیز بھی کسی انسان کی تقدیر کے قریب نہیں کر دیتی، سوائے اس کے کہ کوئی بخیل آدمی ہو تو اس سے کچھ نکلوانے کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نظر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا اپنی والدہ کے متعلق، یعنی والدہ کی ایک نظر کے متعلق معلوم کیا کہ حضور میری والدہ نے ایک نظر مانی تھی اور اس کو پورا کیے بغیر وہ فوت ہو گئیں، تو کیا ان کی طرف سے میں وہ نظر پوری کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس نظر کو پوری کرو، جس کا یہ مفہوم ہے۔ اس سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ اگر نظر مان لی جائے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی شرعی پہلو ایسا نہ ہو کہ وہ نظر شریعت کے خلاف جا رہی ہو۔ اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، یہ لوگوں سے بتایا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا فإن اللہ یعلم، بس یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، جو صدقات تم دے رہے ہو، جو خیرات تم کر رہے ہو، یا جو نظر تم نے مانی تھی اور اس کو پورا کرنے کے لیے جواب نظر جو پورا کرنے کے لیے تم نے کچھ عبادات کی ہیں یا کچھ روزے رکھے ہیں یا اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے بات یہ نکل کر آتی ہے کہ اس میں پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے چھپی ہوئی شے نہیں ہے، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ یعنی تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کے حاجت مند بندوں کی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، جو کچھ بھی تم صدقات کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ تم کر رہے ہو،
وہ سب اللہ کے علم میں ہے، یعنی اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم یہاں اس معنی میں کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ اپنے اس مال کو دبائے ہوئے بیٹھے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، نہ اللہ کے وعدوں پر وہ یقین کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنے سے 700 گنے تک، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ، جتنا وہ چاہے بڑھا کر دے سکتا ہے، اس پر قادر ہے۔ اس کے برخلاف وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی دولت کو ہی معبود بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہمارے پاس سے اگر نکل گئی، ہم نے اگر اس کو کسی کی مدد کرنے میں خرچ کر دیا تو ہمارے ہاتھ کیا رہ جائے گا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان خطرات جو سامنے لاتا ہے کسی انسان کے، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کچھ ذمہ داریوں کے آئینے دکھاتا ہے کہ ابھی تمہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، پھر کچھ لوگوں کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے۔ یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لوگ خرچ نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ مالدار لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو باحیثیت بنایا اور جن کو مال دیا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً وہ شیطان کی پکڑ میں ہے۔ فرمایا وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہم صدقات دے رہے ہیں، جو نفل صدقے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دکھا کر کے اعلانیہ دیں یا چھپا کر دیں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات، فنعما ہی، تو بھی اچھا ہے۔ فرمایا اگر تم ظاہر بھی کر کے دو اپنے صدقات تب بھی یہ اچھا ہے۔ اچھا، ظاہر کر کے دینے میں بعض پہلو مفید بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ کے شہر میں کوئی مسجد تعمیر کی جانی ہے، اب آپ اگر وہاں اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں کھلے ہوئے ہاتھ سے دیں اور لوگوں کو دکھا کر دیں، اور آپ کی نیت ریاکاری کی نہ ہو، نمائش کی نہ ہو، بلکہ نیت آپ کی یہ ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دینے سے کچھ اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے اور لوگ بھی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، تو اس کا یہ پہلو اچھا ہے۔ یا مان لیے کوئی مدرسہ قائم کیا جانا ہے، کوئی یتیم خانہ قائم کیا جانا ہے، کوئی اس اسکول قائم کیا جانا ہے، اور کوئی فلاحی کام کیا جانا ہے، ملک کی ترقی کے لیے اور کوئی ایسا کام کیا جانا ہے کہ جس میں دکھا کر کے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ضرورت ہے، تو یہ پہلو بھی اس کے مفید ہیں۔ بس دکھا کر دینے میں صرف دو باتوں کا خطرہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے کسی حاجت مند بندے کی مدد کر رہے ہیں اور وہ بندہ خوددار ہے، اپنی ضرورت کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہے، اگر کسی ایسے شخص کو آپ ظاہر کر کے دیں گے تو اس سے دو خطرے پیدا ہو سکتے ہیں۔ دینے والے کے لیے ایک خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمائش کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور لینے والے کے لیے ایک خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خودداری پر ضرب لگ سکتی ہے، اس کی خودداری مجروح ہو جائے۔ تو اگر کسی بندے کی ضرورت پوری کرنی ہے، کوئی حاجت مند شخص آپ کے پاس آیا ہے، اس کی آپ کو ضرورت پوری کرنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ چھپے ہوئے ہاتھ سے دیں، اس طرح دیں کہ آپ داہنے ہاتھ سے دیں، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ لیکن اگر کوئی فلاحی کام ہے، کوئی ملت کا کام ہے، قوم کا کام ہے، ملک کا کام ہے، ملک کے فائدے کا کام ہے، اس میں اگر دینا ہے تو پھر اس کے یہ پہلو کہ اس کو دکھا کر کے دیا جائے کبھی کبھی مفید بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات، فنعما ہی، بس یہ بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اسے، اخفا کرو اس کا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو ان کو حاجت مندوں کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ پہلو نکل کر کے آیا کہ اگر اللہ کے حاجت مند بندوں کو دے رہے ہو تو بہتر یہ چھپا کر دو۔ کسی اور کام میں آپ اعلانیہ کسی کام میں خرچ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ظاہر کر کے دے دیں یا چھپا کر دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے حاجت مند بندوں کو دے رہے ہیں، فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم مخفی رکھو اس کو، یعنی جو صدقات ہیں ان کو تم چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو انہیں حاجت مندوں کو،
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگرچہ اگر تم اللہ کے حاجت مند بندوں کو بھی دکھا کر دے دو گے اور تمہاری نیت ریاکاری کی، نمائش کی نہیں ہوگی، تب بھی تمہیں اس کا اجر مل جائے گا۔ اگر ریاکاری کی نیت ہے، اگر نمائش کرنا چاہتے ہو، دنیا میں واہ واہی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سخی کہنے لگیں، تمہیں مالداروں میں گنتی ہونے لگے، لوگ تمہارے احسان کے نیچے دب جائیں، تمہاری ضرورتوں میں لوگ تمہارے کام آئیں جن کی ضرورتیں تم نے پوری کی ہیں، تو اس دنیا میں تمہیں جو ملنا ہے وہ مل جائے گا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے دل میں ریاکاری نہیں ہے اور تم صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو ایسے خرچ میں اگر آپ نے ظاہر کر کے بھی دے دیا ہے، اللہ آپ کی نیت جانتا ہے، آپ کو اس پر اجر مل جائے گا۔ لیکن فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، اس کو مخفی رکھو، کس کو؟ وہ جو تم صدقات کر رہے ہو ان کو مخفی رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو انہیں حاجت مندوں کو، فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، کون دور کر دے گا؟ اللہ، یعنی اللہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں سے، یعنی تمہارے کچھ گناہ بھی اللہ اس سے دور کر دے گا، جھاڑ دے گا۔ جی، واللہ بما تعملون خبیر، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اس کو کہ جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، اس سے باخبر ہے۔ فرمایا اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پوشیدہ دینا یا ظاہر کر کے دینا، یہ تمہارے اعتبار سے ہے کہ تم اس کو پوشیدہ دے رہے ہو یا ظاہر کر کے دے رہے ہو، یا وہ لینے والا یہ اس کے اعتبار سے ہے کہ اسے کوئی دینے والا پوشیدہ دے رہا ہے یا ظاہر کر کے دے رہا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اگر تم نے اس طرح بھی دیا کہ تم نے اپنے داہنے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ نہیں لگا، تب بھی تمہارا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی بھول چوک ہونے والی نہیں ہے، وہ اس کے یہاں سپر کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، اس کے یہاں تو ہر ایک شے لکھی ہوئی ہے، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کوئی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ لیس علیک، نہیں ہے آپ پر، یا کہیے نہیں ہے آپ کے ذمے، ہداہم، ان کی ہدایت۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت پر لانا آپ کے ذمے نہیں، ہدایت کے معاملے میں پیغمبر کا جو ذمہ داری ہے پیغمبر کی، وہ اتنی ہے کہ جو اللہ کے احکام لوگوں کے لیے آئیں، بعین ہی ان کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس کا حق ادا کر دیں۔ اگر پیغمبر نے یہ کام کر دیا، اور جو جیسا کہ سارے پیغمبر ان کاموں کو کرتے چلے آئے ہیں، تو اب وہ لوگ جو ان کے سامنے ہیں، جن کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے احکام بتائے جا رہے ہیں، اگر وہ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری وقت کے پیغمبر کی نہیں ہے۔ یعنی کسی پیغمبر سے یہ معلوم نہیں کیا جائے گا کہ آپ موجود تھے، اس کے باوجود آپ کے سامنے مرنے والے لوگ جہنم میں پہنچ گئے، یہ سوال پیغمبر سے نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو پیغمبر کی بات کو مان لے گا، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، وہ کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہوگا، اور وہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وہ نامراد ہونا ہی، اسے یعنی پیغمبر کا اس سے کوئی مطلب نہیں، پیغمبر کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے پورا پورا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، اگر یہ آپ کی بات مان لیں ٹھیک، ان کا اپنا فائدہ ہے، اچھا نہیں مانے تو کس کا کیا بگاڑیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان اس میں ہے نہیں، یا ساری دنیا بھی اگر مل کر ایمان پر آ جائے اور ساری دنیا بھی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی بڑھا تو کر نہیں سکتا، بڑھا تو سکتا نہیں۔ اسی طرح اگر ساری دنیا بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو کیا اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہدایت پر آنا نہ آنا، یہ اس کی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے۔ فرمایا لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، یعنی آپ کے ذمے، یا الفاظ دیگر آپ کے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت پر لانا، ولکن اللہ، اور لیکن یہ اللہ یہدی، وہ ہدایت کر دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے۔ اچھا، جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے،
اس میں اس کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہیں. یہ نہیں کہ ایسی بیٹھی بیٹھی، ایسا بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کر ہدایت پر لے آئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، یہ لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں آسانی سے. یعنی وہ جن کے اندر ابھی جن کی مطلب طبیعت جو ہے، یا جن کی روح ابھی اتنی مردہ نہیں ہوئی ہے. اگر کسی شخص کی روح بالکل مر جائے اس کے دل میں، تو پھر اس پر اللہ کا کلام کیا اثر کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ شخص جس کی روح میں کچھ جان ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حکمت عطا کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر رحم کر دیتا ہے، ان کو یہ صلاحیتیں حاصل بھی ہو جاتی ہیں. فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیر کوئی مال، خیر سے مراد یہاں مال ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، فلانفسکم، تو اپنی ہی جان کے لیے. فرمایا وہ اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہو. یہ سمجھ لو اچھی طریقے سے، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہو، جبکہ اس کا جو کل اجر ہے وہ اسی شخص کو مل جانا ہے. ایک شخص جو آج اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کل جب یہ فوت ہو جائے گا اور اس کے سامنے اس کے اجر کے پہاڑ آئیں گے نا، اور یہ دیکھے گا کہ یہ اس کے بدلے ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، حاجت مند بندوں کی اللہ کے جو میں نے مدد کی تھی، تو ان کے بدلے اللہ نے مجھے یہ بڑے بڑے انبار، بڑے بڑے پہاڑ عطا کر دیے ہیں. تب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ واقعی جو میں نے خرچ کیا تھا وہ تو میرے ہی کام آ گیا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جس پر خرچ کر دیا، آپ نے جس شخص کی مدد کر دی، جس کو آپ نے کچھ دے دیا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کی ضرورت پوری کر دی. اصل میں آپ نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی. اگر آپ اس کے پوشیدہ پہلو کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ اپنی اس ضرورت کو پوری کر رہے ہیں کہ جو آپ کو آخرت میں جس اجر کی ضرورت ہے وہ کہاں سے لائیں گے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے. یہ جو بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ لوگوں کی آپ ضرورتیں پوری کر دیں، یا آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر قادر ہیں، یا لوگوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیسے کی ہی ضرورت ہے، دوسرے لوگوں پر خرچ کر کے آپ اس کا اجر حاصل کر سکیں گے. اگر اس پیسے کو آپ کنڈلی مار کر بیٹھ جائیں گے، اور مزید یہ کہ لوگوں کے حق اس میں اگر آپ دبا لیں گے، تو پھر یہی پیسہ زوال بن جائے گا، یہی پیسہ آپ کے لیے وبال بنے گا، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ واقعی اس پیسے سے جو میں نے دنیا میں جوڑا، لوگوں کا حق مار لیا، اس کے بدلے مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملا. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں انسان جو کام کرتا ہے، جو نیچر ہے انسان کی، کہ انسان اپنے فائدے کے کام کرتا ہے، وہاں انویسٹ کرے گا نا جہاں زیادہ اس کو آمدنی ہوگی. اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس پیسے کو یہاں پر اگر لگا دوں گا تو یہ میرے ایک سال میں 2 گنے ہو جائیں گے. دوسری جگہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں یہ تو اس طرح کے حالات ہیں یہاں کہ اگر میں اس کاروبار میں پیسہ لگا دوں تو میرا پیسہ تو 6 مہینے میں 2 گنا ہو رہا ہے. تو آپ وہاں کیوں انویسٹ کریں گے جہاں ایک سال میں 2 گنا ہو رہا ہے؟ آپ تو وہاں پر انویسٹ کریں گے جہاں 6 مہینے میں 2 گنا ہو رہا ہے، یا جہاں ایک سال میں 4 گنا ہو رہا ہے. آپ تو وہاں خرچ کریں گے نا. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا کم سے کم خرچ ہو، آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ نکل کر کے آئے، اس کا ان پٹ کم آؤٹ پٹ زیادہ. تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں بتایا کہ 700 گنے تک تمہیں بڑھا کر دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ انویسٹمنٹ کا بدلہ ہی تو ہے. جس کو یہ یقین آ جائے گا وہ خرچ کرے گا. اچھا جو خرچ وہ پھر اس یقین کے ساتھ میں کر رہا ہے، وہ در حقیقت اپنے لیے خرچ کر رہا ہے. فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقون، اور تم نہ خرچ کرو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر یہ کہ حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا. فرمایا خرچ بھی نہ کرو تم، تمہارا جو مقصد ہے خرچ کرنے کا وہ صرف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد ہے تو اس خرچ کرنے سے کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں. اصل خرچ تو مانا ہی وہ جائے گا کہ جو تم اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کر رہے ہو کہ تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے. اچھا اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو پھر انسان اللہ کے حاجت مند بندوں کی ضروریات پوری کر کے کبھی بھی ان سے کچھ بدلہ نہیں چاہے گا. وہ کیوں چاہے گا ان سے بدلہ؟ اس کو تو معلوم ہے کہ اس کا بدلہ تو اللہ کے یہاں موجود ہے، جبکہ اس کو یقین ہے اگر میں اس سے بدلہ چاہوں گا تو میرا وہ اجر گیا. تو وہ اس اجر کو سنبھالے یا یہاں پر اس پر احسان دکھائے.
تو بہتر یہ ہے کہ فرمایا وما تنفقوا من خیر وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ بھی نہ کرو مگر یہ کہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضا، یعنی تمہارا جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے بیٹھ گئے، بڑی پاپولرٹی ہو جائے گی اور بہت مجھے لوگ اچھا سخی کہنے لگیں گے، میری بڑی عزت کرنے لگیں گے، محفلوں میں مجھے مقام دیا جانے لگے گا، اس غرض سے بھی بہت سارے لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، پھر وہی بات فرمائی وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو یا خرچ کر رہے ہو، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا مل جائے گا تمہیں، یوفى الیکم، پورا پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف ہے کہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، پورا پورا مل جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا ظلم نہیں کیا جائے گا؟ ظلم نہیں کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جتنا پیسہ خرچ کیا تھا اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے کس نیت سے وہ پیسہ خرچ کیا، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کس نیت سے خرچ کیا، یہ دیکھا جائے گا کس طرح کے مال میں سے کیا، مال بھی تمہارے پاس وہ جائز طریقے سے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یا لوگوں کا حرام مال تم نے اکٹھا کر لیا، لوگوں کے حق مار کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، بہنوں کا حق نہیں دیا، بھائیوں کا حق نہیں دیا، طاقت کے بل پر کنڈلی تم نے مار لی اور پھر تم اس میں سے سخی بن گئے، اللہ کی راہ میں تم نے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ پہلی بات یہ دیکھا یہ جائے گا کہ تم نے کس نیت سے مال دیا اور کس مال میں سے مال دیا، مال پاکیزہ تھا کہ نہیں تھا، پھر دیتے وقت تمہاری نیت کیا تھی، اخلاص کس لیول کا تھا، پھر یہ کہ تم نے جو دیا ہے وہ کن حالات میں دیا ہے، تم خود تنگ دستی کی حالت میں تھے تب تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یا تمہارے پاس پیسہ بہت تھا، تم بہت خوشحال تھے تب تم نے اللہ کی راہ میں پیسہ دیا ہے۔ ظاہر ہے جو بہت خوشحال شخص اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور ایک تنگ دست شخص اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو خوشحال اور تنگ دست دونوں کا بدلہ برابر برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل ذہن میں موٹی سی بات ہے، ذہن میں آنے والی بات ہے، تو یہ باتیں دیکھی جائیں گی اور تب تمہیں جتنا اجر تمہارا بنتا ہے وہ پورا کا پورا تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جتنا اجر تمہارا بن رہا تھا اس سے بھی زائد تمہیں دے دیا جائے، لیکن جتنا اجر تمہارا بن رہا ہوگا اس سے کم تمہیں نہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہارے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ سب کچھ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ نے اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی رکھے ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے تمہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنا مال دے کر تمہارا مال کہلوایا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہو، یعنی پہلے تو اللہ نے تمہیں مال دیا، پھر کہتا ہے کہ ہمارے ہی مال میں سے خرچ کرو ہماری راہ میں، اس کے بدلے تمہیں پھر اور دیا جائے گا، اور چاہتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو حاجت مند ہیں ان تک یہ مال کسی طریقے سے پہنچ جائے۔ آپ کو ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو امین بنایا اپنے مال پر، آپ کو کیئر ٹیکر بنایا، اپنا مال آپ کی امانت میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تب آپ کو یہ جانچنا چاہتا ہے کہ آپ اس مال کو اپنے آپ سمیٹ کر بیٹھ جاتے ہو یا اللہ کے حاجت مند بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہو۔ یہ یاد رکھیے اللہ کی راہ میں اللہ کے حاجت مند بندوں کی مدد جب کی جائے تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ میں جس مال سے اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہوں یہ مال واقعی میرا ہے یا ابھی اس مال میں کچھ اور شرکائے حصص بھی ہیں، مجھے پہلے کچھ اوروں کا حصہ بھی دینا تھا، معلوم یہ ہوا کہ گھر میں مال بہت سارا پڑا ہوا ہے، بہنوں کو ابھی تک وصیت وراثت میں سے حصہ کچھ دیا نہیں گیا، باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میں اللہ کے قانون سے بانٹ دینا، تو بیٹوں نے کیا کیا، وصیت ہی بدل دی، مال سارا لے کر بیٹھ گئے، اب اللہ کی راہ میں دینے، تو اللہ اس مال پر آپ کو کیوں اجر دے گا جب اللہ کو یہ معلوم ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال در حقیقت آپ کا تھا ہی نہیں، آپ نے تو اور لوگوں کا مال سمیٹ کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اس مال میں سے دے کر کے آپ سخی بننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہی دیکھ لیا جائے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ مال در حقیقت ہمارا ہی ہے یا اس مال میں کچھ اور حصے دار بھی ہیں، جو حصے دار ہیں ان کو ان کے حصے دے دیے جائیں۔ جی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اصل جو آپس میں اختلافات ہیں نا مسلمانوں میں، ان میں جتنے بھی اختلافات ہیں 90% سے بھی زیادہ اختلافات مال کے ہیں، صحیح بٹوارے نہ ہونے کے ہیں، اس پر بہت کم کام کیا گیا، بہت کم تبلیغ کی گئی ہے اس پر، حالانکہ میں نے کافی دنوں سے کوشش کی ہوئی ہے اس فیلڈ میں تھوڑا سا کام کیا جائے اور کام کرنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی لوگ اس میں کام کریں، بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں
مگر اپنے مال میں سے کریں. پہلے یہ دیکھیں وہ مال میرا ہے یا نہیں ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. ہاں پھر جو مال آپ کا ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں دیں، اور بالکل ایسے خلوص کے ساتھ میں دیں کہ آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے جب میں خرچ کر رہا ہوں، میں چاہے پوشیدہ خرچ کر رہا ہوں یا اعلانیہ خرچ کر رہا ہوں، میرے پروردگار کے علم ہے تو مجھے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. اور مدد کریں لوگوں کی، سب سے پہلے مدد کریں اپنے رشتہ داروں کی. اگر جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے بھائی بہن ہیں، میرے اور رشتہ دار ہیں، کون ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کی جانی چاہیے. پھر اس سے آگے بھی آپ قدم بڑھائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی کتنے منٹ